السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق غیر ملکی سفارتکاروں کو وادی کا دورہ کرکرا غلط اور گمراہ کن بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے نئی دلی میں مقیم سفارتکاروں کے لیے کیے جانے والے سفر کے بارے میں رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بھارت کی عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ بھارت وادی میں صورتحال معمول پر آنے کے بارے میں تاثر دینے کے لیے یورپی اور خلیجی ممالک کے سفارتکاروں کے ایک گروپ کو مقبوضہ جموں کشمیر میں 17 اور 18 فروری کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اگست 2019 میں اس خطے کی خود مختاری چھیننے کے بعد غیر معمولی پابندیوں کا شکار ہے۔ یہ دورہ مقبوضہ کشمیر میں 18 ماہ کی طویل پابندی کے بعد 4G انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے بعد ہو رہا ہے۔ 5 اگست کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کا یہ تیسرا ایسا دورہ ہوگا۔ ان دوروں کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں اور صورتحال کا آزادانہ فیصلہ کرنے کی بہت کم گنجائش رہ جاتی ہے۔ اس سے قبل 2 دورے گزشتہ سال جنوری اور فروری میں ہوئے تھے۔ ان دوروں کے دوران سفارتکاروں کو سرکاری عہدیداروں، سیکیورٹی اہلکاروں اور بھارت کے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے حامیوں سے ملنا پڑتا ہے۔ ترجمان نے کہا، اس طرح کے گائیڈڈ دورے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے بین الاقوامی توجہ ہٹانا اور عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سفارتکاروں کو تمام علاقوں تک رسائی اور کشمیری عوام اور سول سوسائٹی کے ساتھ آزادانہ ماحول میں روابط کے بغیر یہ دورہ بے معنی اور بیکار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاروں کو سینئر حریت قیادت اور بے بنیاد الزامات کے تحت زیر حراست کشمیری رہنماؤں سے بھی ملاقات کرائی جائے گی تاکہ وہ زمینی حقائق کا معقول جائزہ لے سکے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے سے متعلق بھارتی بیانیہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بھارت انسانی حقوق کے ہائی کمیشنز، اقوام متحدہ کے مبصرین، OIC کا آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن، بین الاقوامی انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت دے تاکہ وہ زمینی صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ دفتر خارجہ نے امریکہ اور بھارت کے بیان کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اہم ہے کہ شراکت دار ممالک جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے امور پر ایک معقول نظر رکھیں اور یک طرفہ اور زمینی حقائق سے ماورا معاملات کی توثیق سے باز رہیں۔ امریکہ اور بھارت نے سالانہ وزارتی سطح کے مذاکرات کی تیسری نشست کے بعد جاری کردہ اپنے مشترکہ بیان میں پاکستان سے دہشت گردی کے اسناد کے لیے ٹھوس کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ اور بھارت کے بیان میں کہا گیا تھا کہ وزراء نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری، مستقل اور ناقابل واپسی کارروائی کرے تاکہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ اس کے زیر اقتدار کوئی بھی علاقہ دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے دہشت گردوں کی جانب سے دوسروں کی سرزمین استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کی ہر شکل میں شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ اور بھارت نے اپنے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعاون کے ایک حصے کے طور پر دو طرفہ اسناد، دہشت گردی مشترکہ ورکنگ گروپ اور عہدہ طے کرنے والے مذاکرات کے ذریعے سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے، اس نے امریکہ اور بھارت کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں پاکستان کے حوالے سے غیر ضروری اور گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ بیان انتخابی اور یک طرفہ تھا اور اس میں پاکستان کے بارے میں کیے گئے دعوے اعتراضات کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے امریکہ پر عالمی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اگست 2019 کے بعد بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں مقبوضہ علاقے کے الحاق کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی صورتحال پر توجہ دینے میں ناکام رہا ہے۔ اس سلسلے میں کہا
کہ مشترکہ بیانات میں نہایت خوشگوار انداز اپنانے سے یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی کہ ہندوستان ہی غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر سمیت خطے میں ریاستی دہشت گردی کا اضافی مرکز ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز رویہ اپنانے والوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ ملے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قابض فوجیوں کے ذریعے وہ خود کو دہشت گردی کا ایک شکار بنا کر پیش کر رہا ہے، لیکن ہندوستان ایسی تدبیروں سے دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ امریکہ اور بھارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزراء نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری مستقل اور ناقابل واپسی کارروائی کرے تاکہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ اس کے زیر اقتدار کوئی بھی علاقہ دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے دہشت گردوں کی جانب سے دوسروں کی سرزمین استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کی ہر شکل میں شدید مذمت کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔